نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8 نومبر 2023 ہمارے جو 3 روزہ کورس ہے تحفظ عقیدہ و قدس، اس حوالے سے آج ہماری آخری نشست ہے۔ اس اہم ترین نشست میں جیسا کہ ہم نے پہلی نشست میں قادیانیت اور یہودیت کے مشترکہ عقائد کے حوالے سے گفتگو کی، پھر صہیونی ریاست کے قیام میں جن جن قوتوں نے مداخلت کی یا اپنا عمل دخل تھا جن لوگوں کا، یا ان کے جو بھی سہولت کار تھے، کل کی نشست میں ہم نے اس کو بیان کیا۔ آج کی ہماری اس آخری اور فائنل نشست میں ہم جن عنوانات پر گفتگو کریں گے وہ عنوانات، ان میں سے سر فہرست سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی جو مہمات ہیں، واپس آنے کے بعد زمین پر جو مہمیں وہ سر انجام دیں گے اس پر ہم گفتگو کریں گے، اور ساتھ یہودیت اور قادیانیت کا مستقبل اور قیامت کے حوالے سے چند معروضات عرض کریں گے۔ عزیز طالبات اور سننے والے معزز سامعین، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا وجود باقی انبیاء کی بنسبت ایک جداگانہ شان رکھتا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے ایک علامت بنایا ہے۔ ان کے سامنے جو ان کی زندگی کے جو معاملات ہیں وہ اکثر معجزانہ پیرائے میں چلے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں پیدا ہونا وہ بھی ایک معجزانہ رنگ میں تھا۔ ان کا ماں کی گود میں اس عمر میں کلام کرنا جس عمر میں عموماً بچے نہیں بولتے، یہ بھی معجزانہ طور پہ معاملہ تھا۔ ان کی والدہ کے ساتھ بے وقت بے موسم کے پھلوں کا جو ہے وہ ان کو ملنا، اور ان کے ساتھ عجیب و غریب معاملات کا پیش آنا، یہ سب معجزانہ باتیں تھیں۔ پھر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر موت دیے زمین سے آسمان پر اٹھا لیا، اور پھر قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ یعنی کہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کے 3 دور بڑے اہم ترین ہیں۔ ایک عیسیٰ علیہ السلام کا دور اپنی پیدائش سے لے کر رفع الی السماء تک کا دور ہے، آسمان کی طرف اٹھائے جانے تک کا دور، اور ایک یہ دور ہے جو ان کو رفع الی السماء سے نزول من السماء تک جو زمانہ وہ آسمان پر گزار رہے ہیں، ایک زمانہ یہ ہے، اور تیسرا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ نزول کے بعد ان کی وفات تک کا ہے، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آ کر دفن ہوں گے تب تک کا زمانہ۔ تینوں زمانوں کے معاملات اور ان کے احکامات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جدا جدا ہیں۔ چونکہ 3 ملتیں ہیں، ملت یہود ہے، ملت نصارہ ہے اور ملت اسلام ہے۔ اب ملت یہود، ملت نصارہ اور ملت اسلام، ان تینوں ملتوں کا ایک نقطے پر اتفاق ہے اور ایک نقطے پر اختلاف ہے۔ تینوں ملتیں ایک شخصیت پہ جا کر جمع ہو جاتی ہیں اور ایک شخصیت پر جا کر مختلف ہو جاتی ہیں۔ جس شخصیت پہ جا کر سب کے سب جمع ہو جاتے ہیں وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے، جس کی بنیاد پر آج بھی دنیا میں ایک تحریک چل رہی ہے، جس کے جو کرتا دھرتا ہیں ہمارے ملک عزیز میں یہ جاوید احمد غامدی وغیرہ کے جو فکر کے لوگ ہیں، اور عرب ملکوں میں اس وقت جو سعودیہ کا خلیفہ یا بادشاہ محمد بن سلیمان ہے، یہ دین برا کے نام پہ کہ ساری ملتوں کو اکٹھا کر دیا جائے دین ابراہیم پہ، معاذ اللہ، یعنی محمد کو بھی نبی نہ مانیں، عیسیٰ کو بھی چھوڑ دیں اور موسیٰ کو بھی چھوڑیں، تینوں ملتیں جہاں پر جا کر جمع ہوتی ہیں اس دین ابراہیم پر سب کے سب جمع ہو جائیں۔ تو اس پر ہمارے حضرت علامہ خالد محمود صاحب PhD لندن نے ایک بہت عمدہ جو ان کے ملفوظات تھے مولانا اقبال رنگونی صاحب نے جمع کیے، تو یہ وحدت ادیان کا جو نظریہ ہے، اس وحدت ادیان کے نظریے کے کیا کیا مفاسد ہیں، ان سب پر اس کتاب میں تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے، لیکن ہم اس موضوع کو کسی اگلے وقت کے لیے ادھار رکھتے ہیں۔ نظریہ وحدت ادیان پر پھر انشاءاللہ کبھی گفتگو کریں گے۔ لیکن آج اگر ہم دیکھیں، مسلمان نمازوں میں جو درود شریف پڑھتے ہیں، جس کو تمام درودوں میں سے افضل درود کہا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اب اس میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر
اس طرح درود پڑھنے کی درخواست ہے، اس طرح درود پڑھنے کی دعا کی جا رہی ہے اور اللہ کو وکیل بنایا جا رہا ہے کہ جیسے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر درود پڑھا جاتا ہے۔ اب ابراہیم پر کیسے درود پڑھا جاتا ہے کہ یہودی حضرت موسیٰ پر درود پڑھتے ہیں اور پھر ان کے اوپر حضرت ابراہیم پہ درود پڑھتے ہیں، اوپر والے سارے نبیوں کے اوپر، لیکن نیچے ان کے بعد جو آنے والے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان پر یہودی درود و سلام نہیں پڑھتے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ درود پڑھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی درود پڑھتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی پڑھتے ہیں، لیکن بعد میں آنے والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عیسائی اور یہودی دونوں درود نہیں پڑھتے۔ اور مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم تک، حضرت آدم سے حضرت خاتم تک، یعنی مکمل سب نبیوں پہ درود پڑھتے ہیں۔ ہم کسی بھی نبی سے کوئی بغض یا ناراضگی نہیں رکھتے، اس لیے کہ ہمارے نام اعمال میں تمام انبیاء کی فہرست مکمل ہے، پہلے نبی سے لے کر آخری نبی تک ہم سب پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ تو گویا ہم اللہ سے درود پڑھنے میں، رحمت مانگنے میں ابراہیم کی ذات پر تینوں ملتیں جا کر جمع ہو جاتی ہیں، اور تینوں ملتیں حضرت عیسیٰ کی ذات نقطہ اختلاف ہے کہ تینوں ملتیں یہاں پر آ کر اختلاف کرتی ہیں۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ کا سچا رسول نہیں مانتے، بلکہ وہ جو دجال کے متعلق جتنی بھی روایات ہیں، جن جن نبیوں نے، سب نبیوں نے ملتوں میں اپنی اپنی ملتوں کو، اپنے اپنے پیروکاروں کو جس دجال سے ڈرایا ہے، یہودیوں کے ہاں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ دجال یعنی جھوٹے مسیح حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور سچا مسیح جس کا یہ انتظار کر رہے ہیں، اور ہمارے ہاں وہ جھوٹا ہے جس کو دجال کہا جاتا ہے، یہودی اس کو سچا کہہ رہے ہیں اور اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرنے میں یہودی ہم سے جدا ہوئے۔ اب دوسری بات پہ آئیے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی ماننے میں مسلمان اور عیسائی اکٹھے ہیں، لیکن مسلمان انہیں اللہ کا نبی مانتے ہیں اور عیسائی انہیں خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اور ان کو والدہ کو خدا کی بیوی مانتے ہیں، ان کے اندر الوہیت کو مانتے ہیں، کفارے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو ان کی ذات میں عیسائی ہمارے ساتھ مختلف ہوئے۔ پھر قتل مسیح کے معاملے میں یہودیوں کا نظریہ یہ ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ صلیب پر قتل تو ہوئے لیکن پھر زندہ کر کے آسمان پر اٹھا لیے گئے، اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ وہ قتل کیے گئے نہ صلیب دیے گئے، بلکہ بل رفع اللہ علیہ، بلکہ ان کو تو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا ہے، وہ زندہ آسمانوں پر موجود ہیں، ان کے ساتھ قتل کا یا صلیب دیا جانے کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ تو اب ساری ملتیں اختلاف کرتی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں، اور ساری ملتیں اتفاق کرتی ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں۔ تو دنیا کے کلوز کرنے سے پہلے دنیا کے اس پورے چیپٹر کو بند کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ لوگوں کے باہمی جھگڑوں کو ختم فرمائیں گے، لوگوں کے باہمی تنازعات کو اللہ تعالیٰ ختم فرمائیں گے۔ وہ کیسے؟ چونکہ جو نقطہ اختلاف ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے۔ جب نقطہ اختلاف عیسیٰ کی ذات ہے تو کائنات کی اس بساط کو لپیٹنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ضروری ہے کہ اس جھگڑے کو ختم کر دیں، تاکہ قرب قیامت کے دن اتمام حجت ہو جائے کہ کوئی یہ نہ کہے ہمارے سامنے کوئی حقیقت نہیں کھلی تھی، ہم دھوکے کا شکار رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر نازل ہوں گے، نازل ہو کر جب وہ بتائیں گے کہ میں تو اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، تو اللہ کا بندہ اور رسول کہہ کر وہ جب کہہ دیں گے تو اس سے جو ان کو ابن اللہ کا عقیدہ رکھنے والے عیسائی ہیں ان کا نظریہ بھی جھوٹا ثابت ہوگا، اور جو ان کے قتل کے مدعی تھے یہود، ان کا نظریہ بھی جھوٹا ثابت ہوگا، اور ان کو ماننا پڑے گا کہ عیسیٰ محمد عربی کا دین سچا ہے، اس نے جو بات عیسیٰ کے متعلق بتائی تھی وہی موجود ہے۔ جب وہ آ کر صلیب کو توڑیں گے تو صلیب ان کی عبادت گاہ اسی لیے ہے، اسی کو لیے اس کو پوجتے ہیں کہ ان کے نظریے میں اس پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کیا گیا۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام آ کر یہ وضاحت کریں گے کہ مجھے قتل نہیں کیا گیا، تو ساری صلیب پرستی ختم ہو جائے گی اور یہ صلیب ٹوٹ جائے گی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی مہمات میں سے سب سے اہم ترین مہم جو ہے وہ نسل انسانی کا قیامت سے پہلے اختلاف کو ختم کرنا ہے، ان کے باہمی اختلافات کو ختم کر کے ساری ملتوں کو ختم کرنا اور صرف ملت اسلام کو باقی کرنا اور اس کے احیاء کا یعنی عالمی اعلان کرنا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پہلی مہم ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات بھی ذہن میں رہے
کہ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بے شک نبی ہیں، لیکن وہ کسی شریعت جدیدہ کے ساتھ نہیں آ رہے، بلکہ نبی ہونے کے باوجود وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سپاہی، خادم اور مبلغ بن کر آئیں گے، اور کوئی نیا دین یا نئی ملت قائم نہیں کریں گے۔ اور ختم نبوت کے منافی عقیدہ تب ہوتا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا جب عیسیٰ کے آنے سے فہرست انبیاء میں کوئی اضافہ ہوتا، یا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے شریعتوں کی فہرست میں کسی شریعت کا اضافہ ہوتا، یا ادیان کی لسٹ میں کسی نئے دین کا اضافہ ہوتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کسی نئے دین، نئی شریعت، نئی ملت کے ساتھ نہیں، بلکہ وہ سابقہ نبی ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین ہی کے خادم اور ناصر بن کر تشریف لا رہے ہیں۔ اور اس پر میں آگے مزید بھی بات بتاؤں گا کہ ان کا موقف، ان کی مہمات میں اہم ترین جو مہمات ہیں ان میں ایک مہم وہ عیسیٰ علیہ السلام کی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مدد اور نصرت کرنا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور بات بھی ذہن میں رہے، عیسیٰ علیہ السلام تب آئیں گے جب حضرت مہدی علیہ رضوان پوری دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر چکے ہوں گے، پوری دنیا میں کہیں بھی ناانصافی اور ظلم کا وجود نہیں ہوگا۔ جب ناانصافی اور ظلم ختم ہو جائے گا دنیا سے، تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور تب دجال کا ظہور ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنا دنیا سے مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے، دنیا سے بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے، یا کسی جھوٹے بادشاہوں کو یا دنیا کے ظلم و ستم اور جبر و تشدد کو، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی مہمات میں شامل نہیں ہے۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں وہ فلسطین کے بچوں کی تصویریں لگا کر لوگ کہتے ہیں کہ اے خدایا اب جلد از جلد مسیح کو بھیج دے، حالانکہ یہ غلطی کر رہے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کا اس طرح کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو دجال ہے، اصل دجال عیسیٰ علیہ السلام کی مہم اس کو قتل کرنا ہے۔ بقیہ تمام مسائل کے لیے، تمام فتنوں سے نمٹنے کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کافی و شافی ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت میں اتنا سپرٹ، اتنا کرنٹ، اتنی طاقت موجود ہے، اور روحانی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی، کہ دنیا کے تمام فتنوں کا بخیر و خوبی مقابلہ کر سکتی ہے۔ اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ دو باتیں، ایک بات شاید میں نے پہلے عرض کی ہے کہ قوم یہود کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا من و سلوہ کھلایا، تو وہ قوم ذہین بنی ہے، تو وہ ذہانت کی بنیاد پہ دنیا میں زندہ ہے۔ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ملت کو، جو کہ قیامت کی صبح تک چلنا تھا، جس کی آزمائشیں بہت زیادہ تھیں، اس کی زمین بہت گرم تھی، اس کے اوپر آسمان سے فتنوں کی بارش کو آگ کی طرح برسنا تھا، اس کے دماغوں کو معوف کرنے والے دجالوں نے اٹھنا تھا، اور درمیان میں کسی نئے نبی کو نہیں آنا تھا۔ تو اس پوری امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک یعنی لعاب دہن سے گٹی دے دی، تاکہ گٹی اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم میں ہو ہر امتی کے، تو اس کی روحانی کیفیت، اس کی اللہ کے نبی سے والہانہ وابستگی اور اس کی محبت اس حد تک چلی جائے کہ پھر دنیا کا کوئی فتنہ اسے متاثر نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر، جو مسند احمد بن حنبل میں حدیث مبارکہ موجود ہے، کہ آپ نے ایک ڈول کنویں سے پانی زمزم سے منگوایا، اس میں وضو کیا اور اس میں کلی کی، اور کلی کر کے اسی پانی کو دوبارہ زمزم کے کنویں میں ڈال دیا گیا، یعنی پورا زمزم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن سے جھوٹا کر دیا گیا۔ تو اس برکت کا یہ فائدہ ہے، اس وقت پوری روئے زمین پہ جہاں کہیں بھی مسلمان موجود ہے، کوئی ایسا مسلمان بچہ، بڑا، بوڑھا نہیں ملے گا جس نے زندگی میں کبھی زمزم نہ پیا ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ گٹی پوری امت کو دی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لعاب دہن کی شکل میں، زمزم کے ذریعے، کہ اس امت نے اب قیامت کی صبح تک سفر کرنا ہے۔ ان کے پیٹوں میں ان کے نبی کا کچھ نہ کچھ تبرک ہر امتی کے پیٹ میں جانا چاہیے، تاکہ اس کے لیے قیامت تک کا سفر کرنا آسان ہو جائے، ہر فتنے سے الجھنا، ہر فتنے سے ٹکرانا آسان ہو جائے۔ چونکہ ہم دو انتہاؤں میں بٹے ہوئے لوگ ہیں، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو روحانیت کا نقطہ کمال ہے اور ان کا فیض قیامت کی صبح تک برابر جاری و ساری ہے، اور دوسری طرف قرب قیامت بالکل دنیا کے اختتام کے قریب اس امت کی آخری آزمائش وہ دجال آ رہا ہے۔ جب دجال آ رہا ہے تو دجال کو چھوٹی آزمائش نہیں ہے۔ سابقہ امتوں کو جن فتنوں کا سامنا کرنا پڑا، جن دجالوں کا سامنا کرنا پڑا، وہ تو معمولی سی باتیں تھی اگر دیکھا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے جب کہا کہ میرا رب تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو کیسے کر سکتا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے کہ تو خدا ہے، اس نے
ایک موت کے قیدی کو آزاد کر دیا اور زندہ آدمی کو قتل کر دیا۔ یہ تو واضح یعنی چیٹنگ کر رہا تھا، فراڈ کر رہا تھا وہ۔ تو اب یہ اس دھوکے بازی اور فراڈ کی وجہ سے اب عام آدمی بھی سمجھتا ہے کہ یہ غلط بیانی کر رہا ہے، ایسے نہیں ہوتا کہ زندہ کو چھوڑو۔ ہاں کمال یہ ہے اس امت کی آزمائش اس سے سخت ہے کہ زندہ آدمی کو وہ مارے گا پھر اسی کو زندہ کرے گا۔ یہ نمرود کی طرح یہ دجال ایسا کمزور یعنی دھوکہ نہیں دے گا، یہ بڑا دھوکہ دے گا، زمین سے غلے اگائے گا، مردوں سے ہم کلام کروائے گا۔ تو اتنی سخت آزمائش میں اور پھر وہ خدائی کا دعویٰ بھی کرے گا، نبوت کا دعویٰ سے چلتا چلتا خدائی تک پہنچے گا۔ تو ان سب باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس امت کی آزمائش سخت تھی۔ جب آزمائش سخت تھی، سازہ جب قیمت زیادہ ہو تو انعام بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو خاتم نبوت کا جو آخری امت ہونے کا ہمارا اعزاز ہے، اس اعزاز کی قیمت سخت ترین آزمائشیں ہیں۔ ان سخت ترین آزمائشوں میں جو دجال کی آزمائش ہے، صرف ایک دجال کا فتنہ ایسا ہے جو اس امت کے بس سے باہر ہے، باقی کوئی فتنہ اس پر ایسا نہیں ڈالا گیا جو اس کی قوت برداشت سے زیادہ ہو یا جس کا یہ جواب نہ دے سکتے ہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کا جو مسئلہ ہے اس کو آپ سمجھ لیجئے۔ دجال والے معاملے کے تناظر میں مدینے میں ابن سیاد نام کا بچہ پیدا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پتہ چلا کہ ایک عجیب الخلقت بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ پیدائشمی کلام کر رہا ہے، اور یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی روایت کے مطابق 3 بچوں نے، یا ہاں غالباً امام بخاری ہی کی روایت ہے، 3 بچوں نے جو ہے وہ بچپن میں ماں کی گود میں کلام کیا ہے۔ ایک عیسیٰ علیہ السلام نے، ایک جو ہے وہ اس ابن سیاد نے، اور ایک ابن جریج کے اوپر الزام لگایا تھا، ایک راہب تھا ابن جریج، اس کے اوپر ایک عورت نے بدکاری کا، اپنے پیدا ہونے والے بچے کا الزام لگا دیا ہے کہ یہ فلاں راہب کا ہے۔ تو اس بچے نے بول کر فوراً بتا دیا تھا کہ میں اس راہب کا نہیں، میں فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں۔ تو ان 3 بچوں نے کلام کیا، اور بعض روایت میں کہ وہ بھی جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی صفائی دی تھی عزیز مصر کے سامنے، اس نے بھی کلام کیا تھا۔ تو بہرکیف یہ ایسے کچھ واقعات ہیں، کوئی 3 لکھا، کسی نے 4 لکھا، اور یہ کتاب ہے الاسماء والآلام فی ما ابہم من الاسماء فی القرآن، علامہ عبد الرحمن سہیلی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس نے قرآن پاک کے سارے کردار، یعنی جو قرآن پاک میں جن جن شخصیات کا تذکرہ ہے، جن جن شخصیات کے بارے میں کچھ معلومات ہیں، ان سب کا اس نے اس میں احاطہ کیا، ان کے اصل ناموں کا اور قبیلوں کا۔ یہ کتاب بڑی ہے، پاکستان میں میرا خیال ابھی نہیں دستیاب، اگر ہوتی تو میرے پاس ضرور ہوتی، لیکن ابھی وہ فی الحال دستیاب نہیں ہے۔ تو الاسماء والآلام فی ما ابہم من الاسماء فی القرآن، تو اب اس میں بھی انہوں نے تفصیل، اس میں مکتبہ شاملہ میں یہ کتاب موجود ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب ابن سیاد کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو ساتھ لے کر چلے گئے۔ جب وہاں پر گئے، اس سے گفتگو کی، تو اس کی گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے والی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو دیکھا تو اتنی عرض کی کہ اللہ کے رسول مجھے حکم فرمائیں، میں بھی اس کی گردن اڑا دیتا ہوں، لیکن آپ غمزدہ نہ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اے عمر، بات یہ نہیں ہے، اگر تو یہ دجال ہے تو پھر میں محمد تم سب کی طرف سے کافی ہوں، لیکن اگر یہ میرے زندگی میں آیا، اگر میرے بعد آیا، تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ دجال کے فتنے سے لڑنے کی میری امت کو طاقت نہیں دی گئی۔ اس کے لیے پھر عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور آ کر دجال کو قتل کریں گے، اس فتنے کو وہ کلا کما کریں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو دوسری مہم ہے وہ قتل دجال ہے۔ مہنگائی، ڈالر کے ریٹ کو کنٹرول کرنا، پیٹرول کی قیمتوں کو کنٹرول کرنا، جیسے وہ قادیانیوں کا ایک طریقہ واردات ہے، وہ دنیا کے اندر کہیں بھی کوئی ہنگامہ ہو جائے تو فوراً مسلمانوں کو کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ ڈالر 300 پہ چلا گیا، عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ پیٹرول اتنا مہنگا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہیں آئے؟ ابھی عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں پہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مہنگائی اور اشیاء کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں آنا، انہوں نے ایک مسئلے کو کنٹرول کرنے کے لیے آنا ہے، اور وہ دجال کا مسئلہ ہے۔ تو دجال کے قتل کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نازل فرمائیں گے، چونکہ سب نبیوں سے اللہ نے وعدہ لیا تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اور ان کی مدد اور نصرت کرنے کا۔ تو جب مدد اور نصرت کا وعدہ ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں ایسے ہے جیسے حضرت آدم کی مثال ہے۔ جب حضرت عیسیٰ اور آدم ایک جیسے ہیں تو عیسیٰ کا آنا گویا کہ آدم کا آنا ہے، اور آدم کا آنا گویا کہ سب نبیوں کی ذمہ داری ادا ہو گئی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آ کر امت محمدیہ کی ایسے وقت میں مدد اور نصرت کریں گے جب دجال کے فتنے کا امت محمدیہ کے پاس کوئی توڑ نہیں ہوگا، کوئی اس کا ان کے پاس حل نہیں ہوگا، تب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور آ کر امت محمدیہ کی مدد کریں گے اور دجال کو قتل کر دیں گے۔ یہ ان کی دوسری مہم ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔
اور تیسری مہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ ہوگی کہ یہ زمین کے اوپر حضرت مہدی کے ساتھ مل کر جتنے بھی ظلم و جور ہے، جتنا بھی جو شیطانیت ہے، اس سب کو ختم کر دیں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اور چوتھی مہم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی یہ ہوگی کہ جو جتنی بھی ملتیں ہیں ان سب ملتوں کو وہ ختم کر دیں گے۔ اس دور کے جو شریف اہل ایمان ہوں گے وہ تو فوری طور پر، جو اہل کتاب ہوں گے وہ تو ایمان لے آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام پر، اور عیسیٰ پر اس دور میں ایمان لانا در حقیقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا۔ اس دور کے عیسیٰ پر ایمان لانے سے کوئی نئی ملت پہ وہ ایمان نہیں لائے گا، بلکہ عیسیٰ پر ایمان در حقیقت محمد عربی پر ایمان ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ام من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتی، کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ عیسیٰ کی موت سے پہلے جو ہے وہ ان پر ایمان نہ لے آئے۔ یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے، اور تمام اہل کتاب کا ان پر ایمان لانا در حقیقت محمد عربی پر ہی ایمان لانا ہے، کہ یہ خبر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ اب یہاں پہ ایک بات اور بطور نکتہ کے یاد رکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں تشریف لانا یہ ختم نبوت کے منافی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ نبی کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے نبی کا اپنا وجود بحیثیت نبی کے، اور ایک ہوتا ہے دور نبوت۔ تو نبی اور دور نبوت جب اکٹھے ہوں تو نبی شریعت بھی بنتی ہے، اور نبی مفت عرض و طاعت اور اس کی اطاعت کا وجوب اور سب کچھ وہ اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے۔ لیکن جب نبی دور نبوت سے ہٹ جائے تو پھر اس پہ لازم ہوتا ہے کہ دوسرے جس نبی کے دور میں جائے اس کی اطاعت کرے۔ جیسے ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہی رہتا ہے، لیکن امریکہ جانے کے بعد یہ امریکی قوانین کو فالو کرنے کا پابند ہے۔ کینیڈا میں جائے، یورپ میں جائے، جہاں بھی جائے گا تو وہاں کے ٹریفک رولز ہیں، وہاں کے مقامی قوانین ہیں، ان سب کو فالو کرے گا، اگرچہ اپنے ملک میں اس پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ تو یہ سب باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ وزیر اعظم رہتا منصب وزیر اعظم پہ ہی ہے، لیکن ریاست بدلنے سے دوسرے ملک کے قوانین کا یہ پابند ہو جاتا ہے، اس کے وہاں احکامات نہیں چلتے۔ اس کی ایک مثال قرآن پاک میں بھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں اور ان کے اپنے بھائیوں کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ چاند اور سورج اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اس کی تعبیر یہی تھی کہ جو نہیں وہ جو آئیں گے اور اس کے دربار میں آ کر سجدہ کریں گے۔ اس سے یعقوب اللہ کے نبی ہیں، ان کا آ کر سجدہ کرنا اور بھائیوں کا آ کر سجدہ کرنا، اس سے یہ بات سامنے آ گئی کہ اگر ایک نبی اپنی امت سمیت یا ایک نبی اور اس کی پوری امت کسی دوسرے نبی کے دور میں چلے جائیں، یعنی ان کے دور میں نیا نبی آ جائے اور اس کی شریعت منسوخ ہو جائے، تو ان کے لیے نئے نبی کو سجدہ کرنا سے مراد اس کی اطاعت کرنا، فرمانبرداری کرنا اس پہ لازم ہو جاتا ہے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے وہ منصب نبوت سے معزول نہیں ہوں گے۔ نبی اپنے منصب سے کبھی معزول نہیں ہوتا، لیکن ان کا دور گزر چکا ہوگا، اس لیے کہ اب دور محمدی ہے، اور اب جتنے بھی معاملات پیش آنے والے ہیں، چاہے وہ قیامت ہے، چاہے وہ دجال ہے، چاہے وہ حشر نشر ہے، میزان ہے، پل صراط ہے، حتیٰ کہ جنت و جہنم بھی کیوں نہ ہو، یہ سب کے سب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت کے واقعات ہیں، یہ وقائع عمری ہیں ان کے دور کے۔ جب یہ ان کے دور کے واقعات ہیں تو قیامت آنے سے دنیا ختم ہوگی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت ختم نہیں ہوگا۔ اسی طرح حضرت رسول اللہ حشر قائم ہونے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ختم نہیں ہوگا، امتوں کا حساب ہو جائے گا، لیکن دور محمدی ہوگا۔ یعنی قیامت کے دن حاضر ڈیوٹی نبی اور حاضر ڈیوٹی امت صرف اور صرف محمد اور اس کی امت ہیں۔ ان کے ماسوا سب کے سب اپنے منصب پہ ہوتے ہوئے بھی اپنا دور گزار چکے ہوں گے، ان کا دور شمار نہیں ہوگا۔ اس لیے ختم نبوت کے منافی وہ نبوت ہے جو نیا دور لے کر آئے، نئی اطاعت لے کر آئے، نیا نظام لے کر آئے۔ تو جب وہ ایسا نہیں بلکہ وہ پرانے نبی ہے اور اس امت کی مدد اور نصرت کے لیے آ رہے ہیں، تو ان کا نبی ہوتے ہوئے بھی ان کا دور نہیں ہوگا، اب دور محمدی ہی ہوگا۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی مہمات میں سے قتل خنزیر ہے، وہ خنزیر کو قتل کر دیں گے، کہ دنیا سے خنزیر خوری کا خاتمہ ہو جائے گا، خنزیر کھانا لوگ چھوڑ دیں گے، یہ گندی عادات ختم ہو جائیں گی کہ وہ لوگ آج جو یہود و نصارہ ہیں وہ خنزیر، ان کے چونکہ مذہب میں، یہود کے مذہب میں بھی خنزیر کا کھانا جائز نہیں ہے، لیکن یہ خنزیر خوری کرتے ہیں۔ تو خنزیر کا کھانا، اب اس کو یہ تعویل نہیں ہے کوئی، مرزا غلام احمد قادیانی نے جہاں پہ قوم کو دھوکہ دیا کہ خنزیر خوری سے مراد یہ ہے کہ لوگ جھوٹ بہت بولنے شروع کر دیں گے، کثرت سلیب سے مراد یہ ہے کہ وہ عیسائی مناظروں میں ہارنا شروع کر دیں گے۔ تو اس طرح کی تعویلات کر کے اس نے اپنی جعلی نبوت کو چلانا چاہا،
ورنہ حدیث اپنے ظاہری الفاظ کے ساتھ ہی پوری ہوگی۔ دنیا میں جب عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، صلیب کا عقیدہ ٹوٹ جائے گا تو کسر صلیب تو ہو گیا، بس صلیب ختم ہو جائے گی اس دور میں۔ پھر اس طرح جب لوگ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، لا کر رسول اللہ کی امت میں داخل ہو جائیں گے، تو خنزیر کا کھانا بھی ختم ہو گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جب یہ صلیب اور خنزیر دونوں کو ختم کر دیں گے اور ساری ملتوں کو ختم کر کے اسلام میں داخل کر دیں گے، تو پھر غالب دین ہوگا۔ سب مل کر درود جب پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد، تو اس وقت جیسے آج ساری ملتیں درود ابراہیم پہ پڑھتی ہیں، تب یہود و نصارہ یہ سب مل کر حضرت اس امت کے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیں گے، اور قیامت سے پہلے پہلے محمد کا دین دوبارہ غالب آ جائے گا اور اس کو یہ یہود و نصارہ تسلیم کر لیں گے۔ اب اگلی بات یہ تو تھی عیسیٰ علیہ السلام کی مہمات، قتل دجال، اور اسی طرح جو ہے وہ خنزیر کو قتل کرنا، صلیب کو توڑنا، دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنا، اتنا زیادہ مال لانا کہ دنیا میں کوئی غریب باقی نہیں رہے گا، حتیٰ کہ کسی کو اگر پیش بھی کیا جائے گا جو مال لے لو تو اس کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی وہ بدقسمت انسان تھا کہ جو ساری زندگی منارۃ المسیح کا چندہ مانگتے مانگتے دنیا سے چلا گیا، حتیٰ کہ آخر میں آ کر تنگ آ کر کہتا ہے ممکن ہے میرے بعد کہ ایسا مسیح بھی آ جائے جس پر حدیث کے ظاہری الفاظ پورے ہوں، جو بادشاہت کے ساتھ آئے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے، لیکن افسوس کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا، میں تو فقیری اور مسکنت کے ساتھ آیا۔ جب آیا اللہ نے تو بھیجا نہیں تھا، خود ہی دعویٰ کیا تھا، پھر اب جو بھی بہانہ کرے خیر اس کا چلتا ہے بہانہ۔ اب بات کو سمجھ لیجئے، یہ تو تھی عیسیٰ علیہ السلام کی مہمات۔ اب یہود و نصارہ کا مستقبل کیا ہے؟ یہود کا مستقبل یہ ہے کہ جو تو ایمان لے آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، اہل اسلام میں داخل ہو جائیں گے، وہ فلاح پا جائیں گے۔ اس کے ماسوا پھر جیسے اللہ کا مزاج ہے، اللہ کچرے کو بچا کر نہیں رکھتے، جیسے قوم نوح میں جو لوگ ایمان لے آئے ان کو کشتی میں بٹھا کر بچا دیا، باقی سب جیسے گھر میں کوڑے کو دھونے کے لیے وہ پائپ پانی والا لگا کر پورا گھر صاف کر لیا جاتا ہے، تو اللہ نے پوری زمین کو پانی سے دھو کر صاف کر دیا، سارا کچرا سائڈ پہ کر دیا۔ تو یہ سکیننگ ہوتی ہوتی نسل انسانی بار بار کئی سکینروں سے گزرتی ہوئی آئی ہے۔ کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسکینر سے گزری اور وہ جو اہل ایمان تھے آگے نکل گئے اور جو کفار تھے وہ ڈوب کر مر گئے، پیچھے نظام ختم ہوا۔ کبھی صالح علیہ السلام، کبھی لوط ہر طرف، کبھی پتھر مار مار کے ختم کیا گیا۔ یعنی اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے کے لیے نسل انسانی سے جتنا بڑا بڑا کوڑا کرکٹ کچرا تھا اس سب کو صاف کیا گیا، اور اس دور کے اندر لایا گیا کہ اب یہ آخری دور ہے، اللہ کا آخری پیغام سننے والے لوگ ہوں۔ اب قیامت کے قریب پھر ایسا نہیں ہوگا کہ قیامت آ جائے اور جنت میں جانے کے لیے ہر طرح کی کھچڑی پھر پک جائے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ ان سب یہود و نصارہ کا خوب پھر جو کفار رہ جائیں گے ان کا قتل عام کریں گے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں مسلمان اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی کسی درخت کے پیچھے چھپا ہوگا تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ درخت کہے گا یا مسلم ھذا یہودی ورائی فقتلوا، اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا، ذرا اس کو مار دو۔ تو کوئی درخت، کوئی حجر، کوئی شجر اس یہودی قوم کو پناہ نہیں دے گا۔ ہاں ایک غرقد کا درخت ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا الغرقد، سوائے غرقد کے کہ یہ پناہ دے گا، یہ یہودیوں کو چھپائے گا، اس لیے کہ یہ یہودیوں کا درخت ہے۔ تو جمادات، نباتات، حیوانات میں سے جو ہمارے نبی کی ہے، جو ان کے ساتھ ہے تو وہ تو ہماری ہوئی، اور جو چیزیں ان کے ساتھ ہوں گی، غرقد ہو گیا یا جبل عیر ہے جس نے وہ مدینہ کے منافقین کا ساتھ دیا، انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی مسجد زرار تعمیر کروائی، تو اس کا شمار انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ ہو۔ اس لیے میں عرض یہ کر رہا ہوں، یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں شعور حیات نہیں ہے اتنا۔ اللہ نے تمام مخلوقات کو جس طرح اپنا شعور دیا ہے، چاہے وہ حجر ہے، شجر ہے، اس طرح وقت کے نبی کا بھی شعور دیا ہوتا ہے۔ تمام مخلوقات اپنے وقت کے نبی کو پہچانتی ہیں، اگر پھر بھی وہ کوتاہی کریں، جیسے بعض انسان جانتے ہوئے بھی کوتاہی کر جاتے ہیں، تو اسی طرح اگر پھر وہ کوتاہی کریں تو پھر ان کا شمار ادھر ہی ہوتا ہے جس طرف کی وہ اقوام ہوں، جس طرف انہوں نے اپنا جھکاؤ کیا ہو۔ تو اب آئیے یہودیوں اور قادیانیوں کا مستقبل تو یہی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ خوب ذلیل کریں گے، ان کی نہ کوئی ریاست، نہ کوئی عزت، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے گی اور اہل ایمان جنت میں جائیں گے اور یہ سارا کچرا اللہ تعالیٰ اٹھا کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ اب قادیانیوں کا مستقبل بھی یہودیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس لیے کہ پہلے تو ہمارے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ یہودیوں سے پہلے قادیانیوں کو ختم ہو جانا چاہیے، لیکن اب زمینی حقائق اور واقعات بتلا رہے ہیں کہ قادیانیوں کو بھی قیامت تک رہنا چاہیے، چونکہ انہوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں اختلاف کیا ہے۔ تو جب تک یہ سچے مسیح کو نہ دیکھیں ان کو مرنا نہیں چاہیے، اللہ ان کو رکھے اور یہ ساری ضلالت
جس طرح پوری دنیا میں اللہ نے ان کو ذلیل ہونے کے لیے رکھا جیسے یہودیوں کا رکھا ہے، تو ایسے ہی یہ رہیں، اپنی آنکھوں سے سچے اس مسیح کو دیکھیں۔ ابھی تک تو ان کا واسطہ جھوٹے مسیح سے پڑا ہوا۔ اس پر میں وہ جو قدرت اللہ شہاب نے شہاب نامے میں ایک لطیفہ لکھا اور بڑا زبردست۔ وہ کہنے لگے صدر ایوب کے پاس ہم میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، کیمپٹ میں جو ان کا شورا کا نظام ہوتا ہے، تو اس میں 2 قادینی افسران بھی بیٹھے ہوئے تھے، آرمی کے بڑے افسر تھے۔ تو صدر ایوب نے کوئی بات کی تو بات بڑی پائے کی تھی، اچھی بات کی تھی، تو وہ قادینی افسر فوراً چاپلوسی کرتے ہوئے بولے کہ سر آج تو آپ کے لہجے میں پیغمبرانہ شان جھلک رہی ہے، پیغمبرانہ شان جھلک رہی ہے۔ تو یہ فوری طور پر اس کی چاپلوسی کرنے کے لیے اس کو ذرا اٹھایا ہوا میں کہ تو بہت بڑا آدمی ہے کہ تیرے لہجے سے پیغمبرانہ شان جھلک رہی ہے۔ چونکہ دونوں قادینی افسران تھے، قدرت اللہ شہاب کہتا ہے کہ مجھے پتہ چل گیا، اور صدر ایوب بھی تھوڑا سا نا بڑا خوش ہوا اور اپنے ایسے نا وہ تکبر کے ساتھ سینہ تان لیا، اس نے کہ گویا کہ میں شاید واقعی میرے لہجے میں پیغمبرانہ شان آ گئی ہے۔ تو صدر ایوب نے کہا میں نے فوراً سوچا کہ اس کی سارے دماغ درست کریں، جی وائرس آ رہا ہے، اس کو اینٹی وائرس لگائیں اور اس کا دماغ ٹھیک کریں۔ میں نے کہا صدر ایوب صاحب آپ ذرا ان کی باتوں میں زیادہ نہ آئیں، ان کا سچے نبیوں سے کبھی واسطہ نہیں پڑا۔ تو یہ انہوں نے جھوٹے نبی کا ایک تجربہ کیا ہوا ہے، اسی جھوٹے کے ساتھ مل کر ان کو ہر جگہ پیغمبرانہ شان نظر آتی ہے، حتیٰ کہ وہ افسر اٹھے اور قدرت اللہ شہاب سے دست پائی شروع ہوئی، ہاتھا پائی شروع ہوئی، اتنا کہ پھر وہ بعض فیسرز کو درمیان میں پڑھ کر ان کو چھڑانا پڑا۔ لیکن قدرت اللہ شہاب نے بر وقت بہت اچھا علاج کیا کہ فوراً کہہ دیا کہ سر ان کا سچے نبیوں سے واسطہ نہیں پڑا، یہ ایک جھوٹے کے عادی ہوئے، اس لیے جہاں بھی تھوڑی سی چھوٹی چیز دیکھتے ہیں اس کو پیغمبرانہ شان کہہ دیتے ہیں۔ پیغمبرانہ شان بہت بعید ہے آپ لوگوں سے۔ تو بہرکیف عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے ایک جھوٹ کو پروموٹ کیا، جھوٹ کا ساتھ دیا، اب اللہ ان کو سچے مسیح کو دکھائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة الا علی شرار الناس، قیامت قائم نہیں ہوگی مگر شریر لوگوں پر، یعنی قیامت کا جو وقوع ہوگا، جو قیامت کی ہولناکیاں ہیں، یہ اہل ایمان پر نہیں آئیں گی۔ اہل ایمان کو تو اللہ ایسے ان کو سلا دیں گے، پہلے موت آ جائے گی، ان کا معاملہ پہلے ہی دنیا سے بالکل کلوز کر دیا جائے گا۔ بعد کے اندر قیامت کی ساری ہولناکیاں، جیسے ملک عدن سے نکلنے والی آگ ہے، یا وہ سورہ اسرافیل کا پھونکا جانا ہے، یا اس طرح جتنے بھی وہ عذابات ہیں، سارے کے جو سارے معاملات ہیں، تو ان سب سے واسطہ پڑنے والا شریر لوگوں کو، جو کہ یہود ہیں، نصارہ ہیں یا قادیانی ہیں، تو ان شریر لوگوں کو واسطہ پڑے گا۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی نے خود تسلیم کیا کہ میری جماعت میں اتنے اتنے شریر، کاج فہم، بے وقوف، احمق اور کینہ پرور لوگ ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کبھی کبھی کہ میں ان کو چھوڑ کر کسی جنگل میں جا کر رہنا شروع کر دوں۔ جو خود اپنی بنائی جماعت تھی، اور اس کی اگر قادیانی کی نظر میں اس کی جماعت کو دیکھا جائے تو یہ انسانوں کا گروہ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ انتہا درجے کا وہ بدقسمت طبقہ ہے جو نہ اللہ کے ہاں عزت پا سکا، نہ مرزا قادیانی کے ہاں عزت پا سکا۔ اس بے عزت کے پاس خود اپنی عزت کا نام و نشان نہیں تھا، وہ ان کو کیا عزت دیتا، لیکن یہ ان کی بدقسمتی یا بدبختی کی انتہا تھی کہ قادیانی نے اس پر اعتماد کیا، اور وہ آخر دم تک ان کو یعنی شریر، ذلیل، اور حتیٰ کہ یہاں تک کہا اے بن کے رہنے والو تم ہرگز نہیں ہو آدمی، کوئی ہے تم میں روبہ، کوئی خنزیر اور کوئی مار۔ اے قادیانی کو مخاطب کر کہتا ہے کہ تم جو ہے وہ تم میں کوئی لومڑیاں ہیں، کوئی خنزیر ہے، کوئی سانپ ہے، تم انسان ہرگز ہی نہیں ہو۔ تو نہ وہاں عزت پائی نہ یہاں عزت پائی، ادھر سے بھی گئے اور ادھر سے بھی گئے، خسرت دنیا والآخرہ، یہ قادیانیوں کا انجام ہوا۔ تو قادیانیت اس وقت دنیا میں انتہا درجے کی ذلت جو ہے وہ پائے ہوئے ہے، لیکن دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے کیا کہتے ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں نے اکٹھے ہو کر کون سا ہم کو ختم کر لیا؟ بھئی تم تو بعد میں پیدا ہوئے، بھی 100 سال ہوا ہے، تم سے پہلے کا شیطان آدم کے دور سے سارے نبی 1.25 زور لگاتے گئے، تو شیطان تو ختم نہیں ہوا۔ جب اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ بدی کو بھی قیامت تک رہنا ہے، خیر کو بھی رہنا ہے، تو تم بدی کے نمائندے ہو، رہو گے۔ ہم تم کب کہا ہم تمہیں ختم کریں گے کہ تم ختم ہو جاؤ گے، بلکہ ہم جائیں گے دنیا سے، اور تم شریر لوگوں پر قیامت قائم ہوگی، اور سارا شر تم بھگتو گے اپنی اس خباثت کی وجہ سے، جو غلط عقائد کی وجہ سے تمہارے اوپر ہے۔ اب صہیونی یہودی بھی اپنا مستقبل جانتے ہیں، قادیانی بھی اپنا مستقبل جانتے ہیں، دونوں اپنے مستقبل کے بارے میں ایسے یعنی یوں کہہ لیجئے کہ بے پیدے کے لوٹے ہیں، کبھی کہیں لڑک جاتے ہیں، کبھی کہیں لڑک جاتے ہیں۔ ان کو ابھی تک کسی بھی جگہ محفوظ مستقبل کی ضمانت نہیں ہے۔ ابھی یہ حماس کے نے جس کا جواب دیا، اسرائیل نے فلسطین پہ قبضہ کر رکھا ہے، تو یہ ایک قابض ریاست ہے، تو یہ ان کا مستقبل تو نہیں ہے۔ قبضہ کرنے والے تو ہمیشہ گھبرائے رہتے ہیں، معلوم نہیں کب ہمارا جو ہے وہ نظام ختم ہو جائے۔ پاکستان قابض ریاست نہیں ہے،
یہ ایک معاہدے کے تحت ان کی پارٹیشن ہوئی، اپنا حصہ لیا، بیٹھے ہوئے ہیں۔ افغانوں کا اپنا ملک ہے، ترکوں کا اپنا ملک ہے، عربوں کا اپنا ملک ہے، پوری دنیا کے اپنے اپنے ممالک ہیں، لیکن قادیانی اور یہودی یہ اپنے مستقبل کے بارے میں اتنے پریشان ہیں کہ ان کو ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا، یہ خوف زدہ ہے۔ لیکن جس راستے پہ یہ چلے ہیں اس راستے میں تو نہ ماضی ہے نہ حال ہے نہ استقبال ہے، ہر جگہ پہ ضلالت ہی ضلالت ہے۔ تو ذلت کی راہوں پہ چل کے یہ محفوظ مستقبل کی تلاش میں ہیں، اور نہ وہ قادیانیوں کو مل رہا ہے نہ یہودیوں کو مل رہا ہے، اور نہ انشاءاللہ ان کو ملے گا، حتیٰ کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ذلیل اور رسوا ہو کر ختم ہوں گے، اور اس وقت تک اول تو قادیانی ختم ہو چکی ہوگی، اگر باقی بھی ہوئی تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گی سچے عیسیٰ علیہ السلام کو، کہ جو دمشق کی جامع مسجد کے مینارہ شرقی کے جو سفید مینار ہے اس پر انشاءاللہ تشریف لائیں گے، اتریں گے، اور پھر جو ہے وہ مسجد میں حضرت مہدی علیہ رضوان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور یہ بات دکھانے کے لیے کہ اب پچھلی امتوں کا نبی بھی آ جائے تو اس امت کے مہدی اور امتی کے پیچھے نماز پڑھے گا، آگے کھڑا ہو کر الگ سے اپنی جو ہے وہ تشخص قائم نہیں کرے گا۔ پہلی نماز میں وہ مسئلہ واضح کر دیں گے، اس کے بعد وہ بعض نمازیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے کھڑے ہو کر پڑھائیں گے بھی، یہاں پر آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی دوبارہ فرمائیں گے، ان کے بچے بھی ہوں گے، اور بعض روایت میں ہے اگرچہ سندن وہ کمزور ہیں کہ ان کے بیٹوں کے نام 2 بیٹے ہوں گے جن کا نام محمد اور احمد ہوگا۔ تو یہ حقائق ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی مہمات تھیں، قتل دجال، قتل یہود، دنیا کا عدل انصاف سے بھرنا، خنزیر خوری کو ختم کرنا، صلیب کو توڑنا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی مہمات ہیں، اور انشاءاللہ وہ آ کر سر انجام دیں گے۔ اور قادیانی اور یہودیوں کا مستقبل یہ ہے کہ یہ دونوں جس طرح ان کا حال بے حال ہے، مستقبل انشاءاللہ بالکل اسی طرح اس سے بھی زیادہ برے حال کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس فتنوں کو، دونوں فتنوں سے امت مسلمہ کے ایمانوں کی، ان کی زمینوں کی، ان کی پراپرٹی، ہر چیز کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔